اللہ رب العزت نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے لیے منتخب فرمایا تو یوں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے بڑے علماء اور معتبر لوگوں سے کہنے لگے، تم لوگ بھلا کیوں ظلم کرتے ہو اور غریبوں کا حق کیوں مارتے ہو؟ اے لوگوں، حقیقی معبود وہی ہے جس نے سب انسانوں کو برابر کے حقوق دیے ہیں، جس کے نزدیک امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں، کالے رنگ والا اور سفید رنگ والا برابر ہے۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور پھر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عطا سے اللہ کی نشانی زمین پر ظاہر کرنے لگے۔ آپ کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مسیح کا مطلب زمین پر کثرت سے سیر کرنے والا یا پھر ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ اللہ رب العزت نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ آپ کسی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ دیکھنے لگتا تھا۔ کوڑھ کا وہ مریض جس سے پوری دنیا نفرت کرتی تھی، آپ کے مبارک ہاتھ جب کسی کوڑھ کے مریض پر لگتے تو وہ اللہ کے کرم سے صحت یاب ہو جاتا تھا۔ آپ مٹی کے پرندے بنا کر جب فضا میں اسے پھینکتے تو وہ مٹی کے پرندے زندہ ہو کر اڑنا شروع کر دیتے تھے، اور جب بھی آپ کسی مردے کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے وہ اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہو کر بولنے لگتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب آپ کے یہ معجزات دیکھے تو دن بدن وہ آپ کی باتیں سننے لگے، آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے لگے۔ آپ کی مقبولیت کو دیکھ کر اس وقت کے ظالم بادشاہوں اور عالموں کو یہ ڈر کھانے لگا کہ کہیں ہماری حکومت ختم نہ ہو جائے۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی سمجھ کر کہیں اپنا بادشاہ بھی نہ بنا لیں، تو بس بنی اسرائیل کے بادشاہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازشیں کرنے لگے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے لوگوں، اللہ سے ڈرو، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تم آپس میں محبت، امن اور اتحاد کے ساتھ زندگی گزار سکو۔ آپ کی یہ باتیں سن کر کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے، کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ ہی رہنا شروع کر دیا، اور کچھ لوگ وقت کے بادشاہوں کے ساتھ آپ کو شہید کرنے کی سازش میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کے ساتھ 12 ہواری تھے، لیکن ان میں سے بھی کچھ کا ایمان مکمل نہ تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل کے عالموں اور بادشاہوں نے ان ہواریوں کو خرید لیا، جن میں ایک کا نام یہودا تھا۔ اس نے وقت کے بادشاہ کے سامنے اپنے آپ کو بیچ دیا اور یہ کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہیں، اور یہودا ان لوگوں کے لیے جاسوسی کا کام کرنے لگا۔ ان دنوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مذہبی تہوار منانے کے لیے بیت المقدس تشریف لائے ہوئے تھے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لاتے ہیں اور کرشمنی نامی ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے ٹھہر جاتے ہیں۔ اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، اے اللہ، میں جانتا ہوں کہ یہاں کے بادشاہ اور علماء مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے قتل کر دینا چاہتے ہیں۔ اے میرے خالق، میری مدد فرما اور مجھے ان کے شر سے محفوظ فرما۔ آپ کا یہ دعا کرنا تھا کہ بس اتنے میں جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ آج آپ کو زمین سے آسمان کی طرف اٹھا لیا جائے گا۔ آپ کا رب آپ کو ظالموں کے شر سے محفوظ فرمائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کو اللہ کا سچا نبی مانا اور آپ کی تعلیمات کو تسلیم کیا، اللہ ان لوگوں کو کافروں اور مشرکین پر فضیلت عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن اللہ ایسے اختلاف کا فیصلہ فرمائے گا۔ اے روح اللہ، اب آپ کا زمین سے بلندی کی طرف جانے کا وقت ہو چکا ہے۔ بس اللہ رب العزت کی ایک نشانی ظاہر ہوئی، یہودا کا حلیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمانوں کی طرف بلند فرما دیا۔ جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے بادشاہ کے لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے جاسوس یہودا کو گرفتار کر لیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی سبیہ عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی تھی، اور یوں سخت دلوں پر
मोहर लगा दी गई और वो लोग फक्र से कहने लगे, हमने मरियम के बेटे और अल्लाह के नबी को कत्ल कर दिया है। उन्होंने ये समझा कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा रखा है, बल्कि हकीकत तो ये थी कि इस मामले में वो लोग गलतफहमी का शिकार थे। उनमें से कुछ लोग हैरत से यहूदा की तरफ देख रहे थे कि इसका चेहरा तो बिल्कुल ईसा अलैहिस्सलाम जैसा है, लेकिन इसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम की कोई खूबी नजर नहीं आती। बस वो लोग अपने वहमो गुमान की पैरवी कर रहे थे। हकीकत तो ये है कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया था, क्योंकि अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सही सलामत आसमानों की तरफ उठा लिया और अपनी इनायत फरमाई, और कयामत से पहले अल्लाह उनको फिर से जाहिर करेगा और दुनिया के नजदीक हक व बातिल को वाज़े कर देगा। बेशक वो हर चीज पर कुदरत रखता है। आपसे गुजारिश है कि फेसबुक पर हमारे पेज प्यारा दीन को फॉलो करें।